بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چاہ رہا تھا کہ آپ سب دوستوں کو بتا دوں کہ کل کے خان صاحب کا ایک انٹرویو میں نے دیکھا اور میں چاہتا تھا کہ اس پہ جو حقائق ہیں وہ سارے لوگوں کے سامنے آ جائیں۔ خان صاحب نے اس میں ذکر کیا کچھ میری زمین کا کہ وہ زمین جو ہے وہ میں ان سے کوئی لیگلائز کرانا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے ان کے میرے ساتھ اختلاف ہو گئے یا میرے ان کے ساتھ اختلاف ہو گئے۔ پہلی بات تو میں کیٹیگوریکلی بتانا چاہتا ہوں کہ 2010 سے 2018 تک میں عمران خان کے ساتھ تھا، اور جب میں 2010 میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا تھا یہ سوسائٹی میرے پاس اس وقت بھی موجود تھی، اور یہ سوسائٹی میں نے خریدی تھی کیونکہ 2010 میں بھی میں اپوزیشن میں تھا اور اس وقت بھی مجھے کوئی این او سی نہیں دیتا تھا، کوئی اپروول نہیں دیتا تھا، تو میں نے ایک اپروول کے ساتھ ایک سوسائٹی خریدی تھی جس کے اپروول میرے سے جو پہلے مالکان ہیں انہوں نے حاصل کیے ہوئے تھے، اور 2010 سے لے کے آج تک 2022 تک وہ سوسائٹی میرے پاس موجود ہے اور اسی میں اس کی ایکسٹینشن ہوئی ہے۔ خان صاحب وہاں پہ تشریف لا چکے ہیں۔ میرے والد صاحب کی جب وفات ہوئی تو اس کی تدفین پہ خان صاحب وہاں پہ تشریف لائے تھے، اس لیے انہوں نے وہ سوسائٹی اس وقت بھی اور اس کے علاوہ بعد میں بھی کئی دفعہ دیکھی ہے۔ اور اگر مجھے یہ پتہ ہوتا کہ 2010 میں نے عمران خان کا ساتھ اس لیے دینا ہے کیونکہ 2018 میں عمران خان صاحب نے وزیر اعظم بننا ہے اور اس کے بعد میں نے وہاں پہ 300 ایکڑ زمین خریدنی ہے اور اس کو بعد میں لیگلائز ان کے لیے کرانا ہے، تو بہت ہی میرا اس کا مطلب میرا ویژن کو بہت ہی دور کا ہے کہ میں 8 سال 10 سال پہلے ہی مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ یہاں پہ 300 ایکڑ زمین خریدوں گا اور اس دن عمران خان وزیر اعظم ہوں گے جن سے میں یہ جا کے لیگلائز کرواؤں گا۔ حقائق یہ ہیں کہ یہ زمین جو ہے یہ 300 ایکڑ نہیں ہے، میرے پاس سوسائٹی میں 3000 ایکڑ سے زیادہ زمین موجود ہے، اور خان صاحب جس 300 ایکڑ کی بات کر رہے ہیں کہ اس کا شاید وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ زمین جو ہے وہ اس کا سٹیٹس تبدیل ہو رہا ہے، کیونکہ میں نے وہاں پہ زمین کوئی جو ہے وہ ایکوائر نہیں کرائی، میں نے وہاں کے لوکل زمینداروں سے زمینیں خریدی ہیں، اور وہ 3000 ایکڑ ہو یا 10,000 ایکڑ ہو اس میں سے ایک انچ زمین بھی جو ہے وہ سرکاری نہیں ہے، وہاں نہ ہی کوئی شاملات ہے اور نہ ہی وہاں پہ کوئی سرکاری کوئی ایک کنال بھی موجود ہے، تو اس لیے وہاں پہ ساری زمین جو ہے وہ لوکل زمینداروں سے خرید کی گئی ہے اور مارکیٹ ریٹ پہ خریدی گئی ہے اور ان کی منشا اور مرضی کے مطابق خریدی گئی ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو زمین جس کی وہ بات کر رہے ہیں یہ زمین اب روڈا کے انڈر آ گئی ہے، جو کہ عمران خان صاحب نے بنوائی ہے روڈا، اور یہ روڈا وہ ہے جس نے لوگوں سے زمین ایکوائر کی ہے سرکاری ریٹ پہ، جو کہ چند لاکھ روپے کے گیز خریدی گئی ہیں اور بعد میں اپنے من پسند جو ڈیولپرز ہیں ان کو یہ بانٹی گئی ہے۔ وہ جو من پسند ڈیولپرز ہیں ان میں کون کون شامل ہیں، ان میں کن کن لوگوں نے مفاد لیا ہے اور ان کا عمران خان صاحب کے ساتھ کیا تعلق ہے، اب اس کی انویسٹیگیشن بھی ہونی چاہیے۔ کیا اس میں وہ ڈیولپر بھی شامل ہیں جن کے پاس میڈم فرا جو ہیں وہ دبئی میں جا کے مقیم تھیں، جن کے جہاز کے اوپر وہ پھرتی رہی ہیں اور جس کے قریبی روابط کی وجہ سے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ان کا تعلق بنا؟ میرے خیال میں ساری چیزیں اب لوگوں کی تک پہنچنی چاہیے۔ یہ 300 ایکڑ اراضی کے بعد اب یہ بھی خان صاحب کو بتانا پڑے گا کہ وہ جو اراضی روڈا میں دی گئی جو کہ لوگوں سے سرکاری زمین سرکاری ریٹ پہ خریدی گئی پرائیویٹ زمین، اور اس کے بعد اس کو پرائیویٹ ڈیولپرز کو دے دی گئی، وہ پرائیویٹ ڈیولپرز میں کون کون شامل ہیں؟ کیا جو آپ نے ایل ڈی اے کا وائس چیئرمین لگایا تھا اس کے رشتہ داروں کو جو کہ ایک الگ سے ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک ہیں، کیا ان کو بھی ان میں 10 میں شامل کیا گیا ہے؟ اور اگر کیا گیا ہے تو کیوں کیا گیا ہے؟ اور آپ نے کن کن لوگوں کو اس کے اندر مفاد دیا ہے؟ اس کے اندر کیا علیم خان بھی شامل ہے؟ اور اگر علیم خان شامل ہے تو آپ بتائیں، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور پروجیکٹ جس میں آپ کا ایک بزنس ڈسٹرکٹ بھی ہے کیا اس کی خرید و فروخت میں بھی علیم خان شامل ہے تو اس کا نام بھی بتایا جائے، اور اگر علیم خان شامل نہیں ہے تو کون کون شامل ہے؟ آپ نے جو پروجیکٹ بنائے جو بڑی عوام کی فلاح کے لیے تھے، جس میں سے سرکاری ریٹ پہ اونے پونے لوگوں سے زمین ایکوائر کی گئی، وہ زمین کیوں ایکوائر کی گئی؟ ان لوگوں سے مارکیٹ ریٹ پہ کیوں نہیں خریدی گئی؟ اور وہ مارکیٹ ریٹ پہ خرید کے آپ نے اس کے اوپر شاپنگ مالز بنائے، آپ نے اس کے اوپر پلازے بنائے، آپ نے اس کے اوپر
گولف کورسز بنائے. اگر خان صاحب آپ وہ زمین کے اوپر پلازا بنا سکتے ہیں تو وہ اس کی زمین کا سٹیٹس گرین ہے, لیکن آپ کا پلازا بن سکتا ہے انڈر روڈا, آپ کا شاپنگ مال بن سکتا ہے, آپ کے گولف کورسز بن سکتے ہیں, آپ کے گھر بن سکتے ہیں, علیم خان کی سوسائٹی نہیں بن سکتی. کیوں؟ ذرا جواب دینا پسند کریں گے. اگر اس کا سٹیٹس گرین ہے تو صرف علیم خان کے لیے گرین ہے. روڈا جب اس کے اوپر ڈیولپمنٹ کر رہی ہے, روڈا جب اس کے اوپر پروجیکٹ بنا رہی ہے, تو اس کا سٹیٹس جو ہے وہ براؤن کیسے ہو جاتا ہے اور علیم خان کے لیے گرین کیوں ہو جاتا ہے؟ خان صاحب, جس دن آپ میرے پاس آئے تھے اپنے جلسے کے لیے پیسے مانگنے, میں آپ کے گھر نہیں گیا تھا, آپ میرے گھر آئے تھے میاں محمود الرشید اور فرید الدین صاحب کو ساتھ لے کے, ٹھیک ہے. اور میں جس دن 2002 میں حلف لینے گیا تھا, جب میں پہلی دفعہ ایم پی اے بنا تھا, تو خان صاحب میں جس گاڑی پہ گیا تھا آج بھی اس کا بہترین ماڈل میرے پاس موجود ہے. میں جس گھر میں رہتا تھا آج بھی اسی گھر میں رہتا ہوں. میں نے اپنی سیاست میں سے لگایا ہی ہے, کمایا کچھ نہیں ہے. اور اگر آپ سے زیادہ اس کو کون جانتا ہوگا کہ جس دن پی ٹی آئی پہ برا وقت آیا, جس دن کوئی مشکل دن آیا, اس دن سب سے پہلے کون آپ کے پاس آیا؟ اور پی ٹی آئی کے ایک ایک جلسے سے لے کے, ایک ایک دھرنے سے لے کے, ہر مشکل وقت میں آپ کے لیے کیا میں اس لیے کھڑا تھا کیونکہ 2018 کے بعد آپ نے ایک دن وزیر اعظم بننا تھا, اور میں نے اس میں سے 300 ایکڑ کنال زمین جو ہے, 300 ایکڑ اراضی جو ہے, وہ آپ سے میں نے اس کا سٹیٹس تبدیل کرانا تھا. بس آپ کو یہی الزام ملا علیم خان پہ لگانے کے لیے. تو خان صاحب, میرے خیال میں ہم سب کی عزت اسی میں ہے کہ آپ بھی عزت و احترام سے میرا نام لیں, تاکہ میں بھی اسی طرح آپ کا نام جو ہے وہ عزت و احترام سے لیتا رہوں. اگر آپ میرے بارے میں بولنا شروع کریں گے اور مجھ پہ الزام لگائیں گے تو چپ میں بھی نہیں رہنے والا. اور پھر جب ہم نے ایک دوسرے کو بارے میں بولنا شروع کیا تو میرے خیال میں اس میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, آپ کا شاید نقصان ہی ہو جائے. تو بہتر یہی ہے کہ میں نے بھی اتنے دن سے اپنا منہ بند رکھا ہوا تھا, میں بھی چاہ رہا تھا کہ کوئی باتیں جو ہیں وہ دل کی دل میں ہی رہ جائیں, لیکن اگر آپ کھلوانا چاہتے ہیں تو پھر ساری کھلنی چاہیے. اور پھر میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ آئیں, کسی چینل پہ بیٹھیں, ساتھ مجھے بھی بٹھائیں, ساتھ جہانگیر ترین کو بھی بٹھائیں, اور پھر لوگوں کے سامنے سچ بولتے ہیں ہم تینوں. پھر پتہ لگے آپ کا کہ آپ کیا کہہ رہے تھے اور ہم کیا کہہ رہے تھے, آپ کا کیا موقف تھا, ہمارا کیا موقف تھا. جس دن چاہیں, جس جگہ چاہیں, جس چینل پہ چاہیں, جتنے گھنٹوں کے لیے چاہیں آئیں, پروگرام کرتے ہیں. ذرا عوام کو پتہ تو لگے کہ اصل چہرہ کیا ہے, علیم خان کا چہرہ کیا ہے, عمران خان کا چہرہ کیا ہے, اور جہانگیر ترین کا چہرہ کیا ہے. کتنے کو مفاد لیے ہیں میں نے آپ سے, آپ کو یہ بتانا پڑے گا لوگوں کو کہ میں نے کتنے مفاد لیے تھے آپ کے, جو میں آپ کے ساتھ 10 سال لگا رہا. آپ نے مجھے آخر میں صرف میرا جو مول ہے وہ یہ لگایا کہ میں نے 300 ایکڑ زمین جو ہے وہ آپ سے اس کا زمین کا سٹیٹس تبدیل کرانا تھا, جبکہ میرے پاس خان صاحب اس وقت ساری زمینوں شاید 10,000 ایکڑ سے بھی زیادہ ہے. تو مجھے آپ کی 300 ایکڑ زمین کے لیے آپ کے ساتھ میں نے 10 سال لگائے, دن رات محنت کی, کوشش کی, محنت کی, اور آپ نے آخر میں مجھے 300 ایکڑ کے اوپر جو ہے وہ الزام لگا دیا. مجھے تو بہت شرم آئی کہ میری ساری جتنی محنت تھی اور جتنی ساری کوشش تھی اس کا آپ نے یہ مول لگایا. میں آج بھی کہتا ہوں کہ آج بھی آپ لوگوں کو اصل چہرے دکھائیں, اصل بات بتائیں. آپ نے لوگوں پہ پہلے کہا کہ سازش ہوئی تھی, امریکہ نے سازش کی تھی, اور اس میں یہ لوگ جو ہیں یہ امریکن لوگوں کو ملتے رہے ہیں. اور میں نے پچھلی دفعہ بھی اپنی پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ میں آپ کے گھر میں ملا تھا امریکن امبیسڈر کو, میں ای یو کے امبیسڈر کو آپ کے گھر پہ ملا تھا, میں خان صاحب انگلینڈ کے امبیسڈر کو آپ کے گھر پہ ملا تھا. جب آپ کے گھر پہ جس وقت آپ پرائم منسٹر نہیں تھے ان سارے امبیسڈرز کو ملا جا سکتا ہے تو اس کے بعد کیوں نہیں ملا جا سکتا؟ خان صاحب حکومت میں آنے کے بعد تو یہ امبیسڈرز مجھ سے زیادہ آفیشلی بھی مل سکتے تھے, اور آپ نے میرے نام کے اوپر غدار لکھوا دیا, جبکہ ملتے تو میں آپ کے ساتھ رہا تھا. جب آپ ملا کرتے تھے ان امبیسڈرز کو, جب آپ اپوزیشن میں تھے, تو کیا آپ محب وطن تھے؟ اور آج جو مل رہا ہے آپ کے دور میں وہ غدار ہے. یہ کون سا سٹینڈرڈ ہے؟ آپ ایک سٹینڈرڈ کیوں نہیں رکھتے؟ آپ بتائیں کہ ہاں اس دن میں بھی غدار تھا, آج یہ بھی غدار ہے, تو ہم بھی سارے مان لیں کہ تاکہ جو مل رہا ہے جس بھی امبیسڈر کو, خواہ وہ ای یو کا امبیسڈر ہے, خواہ وہ برٹن کا امبیسڈر ہے, خواہ وہ امریکہ کا امبیسڈر ہے, خواہ وہ جاپان کا امبیسڈر ہے, خواہ وہ رشیا کا امبیسڈر ہے, وہ سب غدار ہیں. تو
تو آپ اپنے لوگوں کو دیکھیں, آپ اپنے وزراء کو دیکھیں کہ ان میں سے کون کون ملے ہیں ان ساروں کو, اور اپنے دور میں بھی ملے ہیں اور اس سے پہلے بھی ملے ہیں. یہ کیا سٹینڈرڈ ہے کہ جو بھی کسی ایمبیسڈر کو ملا ہے, جو بھی کسی ہائی کمشنر کو ملا ہے, کیا وہ سب غدار ہیں؟ آپ سے ہمیں سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون غدار ہے کون نہیں غدار ہے. میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی کہا تھا, ہم سب کو پتا ہے ہمارے اندر کیا ہے اس ملک کے لیے. اگر اس ملک کے لیے میرے اندر جذبہ نہ ہوتا تو میں کبھی 10 سال اپوزیشن میں آپ کے ساتھ نہ کھڑا ہوتا, میں حکومت کے ساتھ ہوتا اس دن اور اپنا فائدہ لے رہا ہوتا. آپ کے وہ تمام جو آپ کے کلوز ترین ڈیولپرز تھے وہ ہمیشہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. خان صاحب یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کے جلسے میں, جب ہم نے آپ کے جلسے کے لیے 2 منٹ کے لیے مانگی تھی جگہ کہ ہمیں صرف آپ کا ہیلی کاپٹر اتارنے دیں, تو آگے سے اسی ڈیولپر نے جس کو آپ نے بعد میں بہت نوازا مجھے جواب دیا تھا کہ علیم خان میں کاروباری آدمی ہوں, میں علیم خان نہیں ہوں. اور آپ کو پتا ہے کہ وہ کس نے جواب دیا تھا. خان صاحب آپ کو سب پتا ہے, سب کی حقیقتیں پتا ہیں, اور جو کرتا رہا ہے آپ کو سب پتا ہے. لیکن یہ ہے کہ آج مسلط کے تحت ہم بھی چپ ہیں, ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ عزت بنی رہے, بھرم بنا رہے, آپ کا بھی بنا رہے. آپ سیاست کریں, لوگوں کو ورگلائیں, لوگوں کو جھوٹ دکھائیں, وہ دکھائیں جو آپ اصل میں نہیں ہیں. لیکن میں جس دن بولوں گا میں تو وہی بولوں گا جو اصل ہے.